اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں فتح مکہ اور فتح مکہ میں جو کفار پکڑے گئے، قید ہوئے، ان پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فتح مکہ سے پہلے 8-10 سال پہلے جو شخص جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی اس سے کہا کہ مجھے چابی دو، میں خانہ کعبہ کی اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کوئی اور مانگتا تو میں اس کو دے دیتا، لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کا کہنا ہر چیز مانتی، حتیٰ کہ سورج نے کہنا مانا، وہ پلٹا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز ادا ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا شجر و حجر مانتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت چلتے، حتیٰ کہ ہر چیز اس کائنات کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع و فرما بردار۔ بہرحال اس شخص نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دینے سے انکار کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عثمان بن طلحہ، یاد رکھنا یہ چابی ایک دن تم خود مجھے آ کر دو گے، کچھ وقت ہے، اس کے بعد تم خود آ کر مجھے یہ چابی دو گے۔ تو وقت گزرتا گیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کہاں ہے خانہ کعبہ کی چابی، کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، میں چابی لے کر گیا تو مجھے وہ وقت یاد آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتلایا نہیں، دوبارہ اس بات کو دہرایا نہیں، لیکن میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میں تم سے لوں گا اور جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لی، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور اندر جتنے بھی بت تھے ان کو جا کر توڑ دیا، ان بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا اور اس کی صفائی ستھرائی کی، اس کے بعد دوبارہ تالا لگا دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ چابی انہی عثمان بن طلحہ کو دی اور کہا کہ اے عثمان بن طلحہ، پہلے یہ چابی تمہارے پاس وراثتی طور پر تھی، لیکن اب یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں اور یہ چابی آئندہ نسلیں تمہاری رکھیں گی اور قیامت تک ان سے کوئی نہیں لے سکے گا۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، آپ نے جب یہ دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریمانہ انداز دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو غور کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھ کر کس طرح سے وہ مسلمان ہوئے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن، سگی بہن، آپ اپنے گھر میں موجود تھیں اور
آپ کے بچے آپ سے پوچھ رہے تھے کہ اے امی جان، کیا ماموں جان ہمارے گھر آئیں گے؟ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے اپنے بالا کو، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ کیوں نہیں، وہ آپ کے ماموں ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں گے، تھوڑا مکہ کے کام جو ہیں وہ سمیٹ لیں، جو معاملات ہیں ان کو سیٹ کر لیں، اس کے بعد ضرور آئیں گے۔ میں بچوں کو یہ دلاسا دے رہی تھی اور اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ اب میرا جو بھائی ہے وہ مکہ کا فاتح ہو گیا ہے، ان کے آنے کے لیے جگہ بھی بڑی ہونی چاہیے، اچھی جگہ ہونی چاہیے، ان کو بٹھانے کے لیے ایک اچھا مقام ہونا چاہیے۔ تو یہی سوچ رہی تھی، یہی باتیں میرے ذہن میں تھی کہ ایک دم سے دروازہ بجتا ہے، دروازہ بجتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ تو باہر سے بہت ہی نرم لہجے سے آواز آئی کہ ام ہانی دروازہ نہ کھولو، دروازہ کھولو نا، میں تمہارا بھائی آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں خوشی سے دوڑی کہ میرا بھائی آیا ہے، میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ یہ وہ ام ہانی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کا شوہر جو ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ خود اور بچوں کی پرورش کر رہی تھی، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، دروازہ کھولا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے اور بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹوٹی ہوئی چٹائی پر تشریف فرما ہوئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا پن دکھایا، اور آپ نے حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ اے ام ہانی کھانا لے آؤ نا، بھوک لگی ہے۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ والا کھانا لے کر آتی ہیں جو ایک دن پہلے کا بچا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ موجود نہیں ہوتا گھر میں، وہ روٹی اور سرکہ، شہد وہ موجود ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا، بڑے خوش ہو کر کھایا، اور پھر اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ اے ام ہانی آؤ بیٹھو نا، تم مجھے میرے والد کی باتیں سناؤ اور میں تمہیں اپنی اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سناتا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے گفتگو شروع ہو گئی، اور رات دیر تک بیٹھے رہے، رات گزر گئی۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، غور کریں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں کے ساتھ انداز محبت دیکھیں کہ آ کر بلا تکلف کھانا مانگا، آ کر ان کے ساتھ بیٹھے، ٹائم سپینڈ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی، ایک دوسرے کو ٹائم دیا۔ یہ ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے، اور جو ہمیں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی دوران، اسی موقع پر جب کفار کو میدان بدر سے یہاں لایا گیا، جو قید تھے، تو مسلمانوں نے ان کو، فتح مکہ والے جو کفار تھے، ان کو جب باندھا، اور اس طرح سے باندھا کہ رسیاں ٹائٹ کی گئیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ان کو ٹائٹ باندھو، یہ وہی ہے نا جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، یہ وہی ہے نا جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے پتھر برسائے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے، یہ وہی ہے نا جنہوں نے حضور کے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، یہ وہی ہے نا جنہوں نے ہمارے اور ساتھیوں کو شہید کیا تھا، یہ وہی ہے نا جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکال دیا تھا، تو انہیں اور ٹائٹ کر کے باندھو۔ آخر کار ان کو ٹائٹ کر کے باندھ کر سارے صحابہ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں یہ دیکھتا رہا، میں نے دیکھا سب چلے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرا، میں اٹھا، میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی پریشانی ہے؟
آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، طبیعت میں کوئی بگاڑ تو نہیں؟ تو جب میں نے یہ سوال کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اے انس، آپ لوگوں نے ان کو اتنا ٹائٹ کر کے باندھ دیا ہے کہ ان کی جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو جو درد ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں، میں ان کا یہ عالم، ان کا یہ منظر، میں ان کو اس تکلیف میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ اللہ اکبر! دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ انداز دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے اتنا ٹائٹ کر کے باندھا، اور کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، دشمن ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر، اپنا گھر والا علاقہ چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ ان کے ساتھ پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ انداز دیکھیں کہ ان کی رسیاں ٹائٹ ہیں، درد کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اے انس، جا کے بلاؤ نا ابو بکر کو، جا کے بلاؤ نا عمر کو، جا کے بلاؤ نا علی کو، جا کے بلاؤ نا اور صحابہ کو، کہ ان کو جا کر کہو کہ حضور فرما رہے ہیں ان کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر دو تاکہ ان کو آرام آ جائے، ان کو سکون مل جائے، ان کو سکون مل جائے گا، میں بھی سکون سے سو جاؤں گا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں کبھی نہیں رویا، میں بچپن میں کبھی نہیں رویا جیسے بچے رو پڑتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے، کبھی کھانے کی وجہ سے، کبھی دودھ کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں میں کبھی رویا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب میں رویا۔ اور کیوں رویا؟ کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز دیکھ کر میں رو پڑا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت بھرا انداز ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے، کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے، پریشانی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ یہی نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جتنے بھی کفار کو قید کیا تھا، اس میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، اس میں بڑے بڑے وہ جنگجو بھی تھے، جتنے بھی کفار تھے سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر معاف فرما دیا۔ اور اس معاف کرنے کی وجہ سے جو رزلٹ نکلا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے لے کر اتنی عمر تک یہ جو دین کی دعوت دی، اس میں کم و بیش تقریباً 20,000 عورتیں اور مرد شامل ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اپنایا، جو محبت بھرا انداز اپنایا، معافی دی سب کو، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، جنہوں نے صحابہ کو لہو لہان کیا، جنہوں نے صحابہ کو تکلیفیں دیں، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر سے، آپ کے گھر سے نکالا، ان تمام لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کیا تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ 2 سال بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا، اس میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہوئی؟ کم و بیش تقریباً 1,24,000 مسلمان اس خطبے میں شامل تھے۔ تو غور کریں کہ اگر ہم بھی کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو وہ ہمارے قریب ہوں گے، نہ کہ ہم سے دور۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو ہمارے ساتھ لوگوں کی محبت بڑھے گی۔ کیونکہ یہ روایت بھی ہے کیا کہ جب تم کسی کو معاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری عزت بڑھا دے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں، اخلاقیات کو اپنائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ملفوظات ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی ادا کیے ان پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوئے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اس بابرکت ماہ مبارک کا صدقہ، یہ
جو فتح مکہ کا یہ واقعہ جو ہے یہ 18 رمضان کو پیش آیا، تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں فتح مکہ کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک عرض آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔